یہ ہے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و محمد۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں قرآن حضرت یعقوب کی غربت کا، کہ جن کے 11 فرزند بھی ہیں، بڑا خانوادہ بھی ہے، ان کی غربت کا ان کی اپنی زبانی اعلان کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں اپنے غم و غصے کا، غربت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں۔ وقال یعقوب نے کہا انما اشکو، کہ میں شکوہ کرتا ہوں بسی اپنے غم و اندوہ کا، وحزنی اپنے غم و اندوہ کا، کس سے؟ من اللہ، اپنے پروردگار سے، اللہ، اور میں وہ کچھ اپنے پروردگار کی طرف سے جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ میرے ساتھ میں امام حجت برحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ کی غربت کے بارے میں، کہ وہ الوحید، وہ تنہا ہوگا، الغریب، وہ بہت ہی غربت میں ہوگا، اور کیا فرماتے ہیں؟ الغائب عن اہلہ، وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا۔ الموتور بأبیہ، کہ جس کے باپ یعنی امام حسین کا بھی انتقام نہیں لیا جا سکا ہے۔ مومنین، ان دو آیت اور حدیث کی ذیل میں چاہتے ہیں کچھ غربت ائمہ پر گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، ضروری سمجھتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے خود غربت کے معنی کو روشن کیا جائے، کہ غربت کا اگر معنی روشن ہو جائے گا تو باقی گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ غربت لغت میں، ڈکشنری میں، اس انسانی دل میں ایجاد ہونے والی غمگین صورتحال کو کہتے ہیں، غم و اندوہ کی حالت کو کہتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے چاہنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست سے اور اپنے وطن سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ غم کی حالت جو انسان میں اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، چاہنے والوں سے، پیروکاروں سے اور اپنے وطن سے دور جانے سے، تنہائی میں جو اس کی وہ حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غریب انسان۔ یعنی ایسا انسان جو اپنے دوستوں سے، چاہنے والوں سے دور ہو جائے، دیار غیر میں ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ اس لیے امام رضا غریب الغربا کہتے ہیں نا، کہ ان کو ان کے وطن سے، مدینہ سے چھڑا کر، اہل و عیال سے چھڑا کر، اپنے ان کے شیعوں سے چھڑا کر طوس لے جایا گیا، جہاں ان کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ اس لیے امام حسین کو بھی غریب الوطن کہتے ہیں، کہ آپ کو مدینے سے چھڑا کر صحرا میں لے جایا گیا اور وہاں تنہا آپ کو شہید کیا گیا۔ عام انسان جو ہوتا ہے، اس کی غربت جو ہوتی ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے، اس میں جب اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، وطن سے دور ہو جائے اور کوئی ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح نبی اور ائمہ جو معصوم ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ وہ غریب کب ہوتے ہیں؟ نبی اور معصوم جب غریب ہوتا ہے کہ جب اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے عقیدے کو عمل کرنے والے اس کے عقیدے اور عمل سے دور ہو جائیں، وہ تنہا رہ جائے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے چاہنے والوں سے عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مکتب کو لے کے آتا ہے، ایک فکر کو لے کے آتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس پہ چلا سکے۔ اگر لوگ اس پہ چلیں تو وہ غریب نہیں ہے، لیکن اگر لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کے عقیدے کو چھوڑ دیں، تو وہ امام، وہ نبی غریب کہلاتا ہے، کہ اس کا کوئی چاہنے والا، ماننے والا نہیں ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کیونکہ غربت ائمہ پہ ہے، غربت ائمہ کے دو اہم اسباب یا دو پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو جس سے کم و بیش ہم لوگ آشنا ہیں، اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، وہ وجہ، وہ پہلو ہے جو ائمہ کو ان کے اس حق ولایت پر، اس حق امامت اور خلافت پر جو خدا نے ان کو دیا تھا، پیغمبر کی طرف سے منسوب کیے گئے تھے، ان سے چھین لیا گیا۔
ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کو امامت اور رہبری امت کی نہیں دی گئی، نہ صرف دی گئی، ان پہ ظلم و ستم ہوا۔ ایک وہ پہلو ہے جو دشمنوں کی طرف سے، اور ایک وہ پہلو ہے جو ان کے اپنے چاہنے والوں کی طرف سے۔ پہلے ہم وہ پہلو جو ان کے دشمنوں کی طرف سے اس پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ پہلو جو ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، اور دونوں کے بارے میں ائمہ نے کیا ہے اپنے اقوال کے ذریعے اپنی سیرت میں بیان کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ائمہ کی غربت کا پہلے وہ پہلو جو ان کے دشمنوں کی طرف سے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر ظلم ڈھانا شروع ہو گئے، اور امت نے اہل بیت سے، مولا کائنات سے جو ان کا حق تھا چھین لیا گیا۔ وہ امام جو امت کی رہبری کے لیے آیا تھا، جو زمین و آسمان کی برکت جس کی وجہ سے تھی، اسے دیوار سے لگایا گیا۔ وہ امام جس کا حق تھا کہ لوگ اس سے علم حاصل کرتے، نور حاصل کرتے، زندگی میں برکتیں آتی، وہ امام جو ہے 30 سال کبھی ہمیں نظر آتا ہے یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے، کبھی جو ہے صحراؤں میں کنویں کھودتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی شہر سے دور عثمان کے زمانے میں زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ امام کا کام امت کے آگے رہنا ہے، امام کا کام امت کی رہبری کرنا ہے، نہ کہ باغوں میں اور صحراؤں میں کنویں کھودنا ہے۔ یہ امام کی مظلومیت تھی کہ اس کو جو جس کا حق تھا اسے ہٹا دیا گیا اور امام کو تنہا کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام کے بعد دوسری جو شخصیت غربت کی ہے وہ جناب سیدہ کی ہے۔ جنت البقیع کے انعام کی مناسبت بھی ہے کہ جس کو انسان غربت جو ہے بی بی کی، وہ آج تک انسان اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی نا، کسی کو نہیں معلوم کسی خبر کہاں ہے۔ اس بی بی کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جو شہر اس کے اپنے بابا کا مدینۃ النبی ہے اس میں ہے، اور وہ شہر میں اپنے بابا کو نہیں رو سکتی۔ کہا جاتا ہے یا علی زہرا سے کہیں یا شام کو رو یا رات میں روئیں، تو بی بی کو بیت الاحزان شہر سے باہر کمرہ بنانا پڑا تاکہ بی بی وہ رو سکیں۔ عورتیں بی بی بیمار ہیں، مدینے کی عورتیں اس لیے نہیں آتی کہ بی بی کی جو اعتماد داری کریں، بلکہ آگے اور دل دکھاتی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں تمہارے شوہروں نے ساتھ کیوں نہیں دیا علی کا، تو بہانے بناتی ہیں، وہ بیعت کر چکے تھے، یہ ہو چکا تھا، فلاں ہو چکا تھا۔ تو یہ بی بی کی مظلومیت ہے اس امت کے ہاتھوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ دعائے ندبہ میں مرثیہ پڑھتے ہیں نا، فمن قتل 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 فمن قتل سبیا من سبیا فاقصی من قصی، یعنی امت نے کیا کیا، اپنا وہ تعلق وہ صلہ رحمی توڑ دی، اور کیا کیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو زندانوں میں ڈالا گیا، اور کسی کو دور لے جایا گیا۔ تو یہ آپ ندبہ میں یہی پڑھتے ہیں نا، امام کی مظلومیت غربت ائمہ کا، کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو دور شہر سے لے گیا غربت میں ڈالا، کسی کو زندانی میں۔ امام حسین کو دیکھیے، غربت کا یہ عالم ہے، اتنے لوگ ہونے باوجود لوگ آتے ہیں مکے میں، امام حسین سے ملتے ہیں، عبداللہ عمر جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے، عبداللہ ابن زبیر جیسے۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے سینے کا بوسہ کر لوں۔ سینے کا بوسہ کر رہے ہیں لیکن مولا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ غربت ہے کہ مولا اپنے 72 افراد جس میں اکثر خاندان کے لوگ ہیں اس امت نبوی میں تنہا ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں، مولا نہ جائیں، یوں ہیں حالات بہتر نہیں لیکن ساتھ نہیں جاتے، اس لیے مولا نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ آ گئے وہ کامیاب ہیں، میرے بعد کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ مولا نے بتا بھی دیا تھا لیکن مولا کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ مکے میں لوگ ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مولا کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہی حال بقیہ ائمہ کا۔ امام کاظم نے اپنی زندگی کے بیشترین حصہ تاریک زندانوں میں گزارا،
کہتے ہیں تقریباً 14 سال امام مختلف زندانوں میں رہے اور اسی میں امام کی ان تاریک گھٹیا گھوپ زندانوں میں امام کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد امام رضا آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہ امام کو مدینے سے زبردستی بلوایا گیا، اس لیے امام نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ مجھ پہ گریہ کرو، میں واپس نہیں آؤں گا۔ اسی طرح ہمارے 11ویں اور 9ویں اور 11ویں امام 10ویں 11ویں امام کو کیا ہے، فوجی چھاؤنیوں میں رکھا گیا، شیعوں سے دور رکھا گیا، اپنے اہل و عیال سے دور رکھا گیا، اس لیے ان کو عسکرین کہتے ہیں، کیونکہ وہ چھاؤنیاں تھیں۔ عسکر عربی میں ڈیپو کہتے ہیں، فوجی کی کیمپ کو کہتے ہیں۔ ائمہ فوجی کیمپوں میں رہتے تھے، ان کو بند کیا گیا تھا تاکہ لوگوں سے مل نہ سکیں، اپنے شیعوں سے نزدیک نہ ہو سکیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہم ائمہ کی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ مذہبیت غربت ہمارے خود اپنے امام زمانہ کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والا کہ امام کی غربت کے حال روایت میں ملتا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کی طرح غربت میں پیدا ہوئے، کہ آپ کے پھپھا کو بھی نہیں معلوم کہ ولادت ہونے والی ہے، کیوں ڈر ہے ایسا نہ ہو حاکم وقت کو معلوم چل جائے اور امام کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی اللہم صلی علی محمد کہ وہ کیا ہے، اپنی ولادت سے لے کر ظہور تک تنہا رہے گا، وہ غریب رہے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اے مفصل، وہ تنہا ظہور کرے گا، تنہا مسجد نبوی میں آئے گا، تنہا مکے کی دیواروں سے تکیہ لگائے گا، وہ تنہا قیام کرے گا۔ تو یہ وہ تھا عنصر، یہ وہ پہلو غربت کا ہے جو وہ لوگ امتی تھے لیکن ان کے حق امامت کو قبول نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کے حق امامت کو نہیں دیا۔ ایک دوسرا پہلو ہے جو ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، دیکھیں امام اور امت کا رابطہ جو ہوتا ہے، ایک تو ہمارا اپنے والدین سے رابطہ ہے، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم ان کے وجود سے ہیں، ہمارا جسم کا وجود ان کے جسم سے، حسب نسب ہمارا ان سے، لہٰذا انہیں دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا اور امام کا رابطہ روحی و معنوی ہے، اسی لیے لیکن جس ہم اپنے والدین کی گوشت و پوست سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے وجود سے آئے ہیں۔ امام چھٹے امام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا، خدا ہمارے شیعوں پر رحم کرے، خلقوا من فاضل طینتنا، وہ ہماری فاضل اضافی مٹی، بقیہ ماندہ مٹی طینت سے وجود میں آئے ہیں۔ وَأُجِنُوا بِمَاءٍ وِلَایَتِنَا، وہ ہمارے ان کا جو خمیر ہے وہ ہماری ولایت کے پانی سے عجین ہے، ملا ہوا ہے۔ پھر ان کی خصوصیت کیا ہے، یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے کیا ہے غم میں وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بس ہمارا اور امام کا تعلق کیا ہے، عقیدے اور عمل کا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے بصرہ کے گورنر کو خطبہ جو معشور خطبہ، اس میں آپ نے خطاب کرتے فرمایا، جب امام کو اطلاع ملی کہ بصرہ کا جو گورنر ہے وہ کسی ایسی پارٹی میں VIP پارٹی میں شریک ہوا ہے جہاں غریبوں کی اجازت نہیں دی، تو امام اسے یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں لکل الا، آگاہ ہو جاؤ، لکل ماموم اماما، ہر امامون پیروی کرنے والے کا امام ہے، یقتدو بھی، وہ اس کی اقتداء کرتا ہے، وَيَسْتَزِي بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے علم کے نور کے ذریعے اپنی زندگی میں آگاہی اور روشنی کو بڑھاتا ہے۔ پھر آگے امام کہتے ہیں کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے لیا ہی کیا ہے، ایک جوڑا اور 2 روٹی کے ٹکڑے، 2 روٹیاں، یہ کل زندگی ہے۔ پھر کہتے ہیں تم میری طرح عمل نہیں کر سکتے، وہ لیکن کیا ہے، کیا کرو، آیوننی بالاجتہاد والتقوی بعفت وسداد، لیکن تم لوگ میری مدد کرو، کس طریقے سے، پرہیزگاری کی کوشش کرو، پاک دامنی کرو اور سچائی کے ذریعے۔ اسی طرح مولا اپنے 27واں خطبہ ہے انبار میں، جب آج بھی وہ صوبہ عراق میں موجود ہے انبار کے نام سے، جب معاویہ کی حکومت نے کارندوں نے وہاں پہ حملہ کیا
اور وہاں قتل و غارت مچائی تو امام نے خطبہ دیا، بڑا عجیب اور خطبہ ہے، اور مولا اس میں اپنے شیعوں سے شکوہ کرتے ہیں، اپنے لشکریوں سے۔ پہلے امام فرماتے کہ مجھے عجب ہے مجھے کہ یہ لوگ گمراہی پر ہونے کے باوجود ان میں ایکا ہے، اور تم لوگ حق پر ہونے کے باوجود منتشر ہو، بکھرے ہوئے ہو۔ پھر ہم آگے چل کے فرماتے ہیں کہ کاش میں تم لوگوں سے نہیں ملتا، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے۔ یہ امام کی غربت ہے جو اپنے ہی لشکریوں سے کہہ رہے ہیں، دشمنوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کاش میں تمہیں نہ دیکھتا۔ یہ امام کی غربت ہے جو امام اس خطبے میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام نے جب اصول کافی میں 27ویں جلد میں 8ویں جلد میں شیخ کلینی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اسے خطبہ طالوتیہ کہتے ہیں۔ امام نے کیا ہے، جب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں، امام نے اس خطبے میں بتایا کہ میں اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ امام نے بتایا اگر تم میری پیروی کرتے تو اس شہر میں کوئی بھی ہر انسان پاک و طیب رزق حاصل کرتا، اسلام کی روشنی میں زندگی گزارتا، اور ایک انسان بھی اس معاشرے میں فقیر نہ ہوتا، لیکن تم نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ جب امام نے کہا کہ اگر میرے پاس لشکر طالوت جتنے یا اصحاب بدر جتنے لوگ ہوتے تو میں اپنے قیام پہ کھڑا ہوتا۔ روایت میں ہے کہ 360 لوگوں نے امام سے بیعت کی کہ جو ہے امام ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا کل تم لوگ صبح نماز کے بعد اپنے سروں کو منڈا کے اور مسلح ہو کے آ جاؤ مسجد۔ جب صبح ہوئی تو کوئی نہیں آیا۔ روایت کے جملے صرف 5 افراد، ابو ذر، مقداد، حذیفہ یمانی، سلمان اور مقداد۔ تو یہ امام کی غربت ہے کہ امام تنہا ہے۔ آیت اللہ علوی گرگانی اس وقت مجتہد ہیں ایران میں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا تعلق ہے اور ایک ہمارے امام ہیں۔ عثمانی حکومت جو تھی، عثمانی امپائر، اس میں جو ہے صفوی انہوں نے شیعوں کے خلاف بہت ظلم کیے ہیں، تو یہ ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ تو جب ایک عالم دین کے امام سے توسل کیا اور کہا مولا کہ ہم تو بہت سختی میں ہیں، شیعہ پریشانیوں میں ہیں، یہ عثمانی ہمارے خلاف ظلم کر رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم تنہا نہیں ہو، یہ تمہارے مملکت، اس کا کوئی صاحب ہے، ہم تمہاری فکر کرتے ہیں، ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ اسی طرح شیخ کلینی کو جب نامہ لکھا گیا تو امام سے شکایت کی، امام کہتے ہیں کہ اگر ہم تم سے اپنی نگاہ ہٹا لیں تو دنیا والے تمہیں جسے کہتے ہیں چبا جائیں، کھا جائیں، یہ ہمارا لطف ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ایک امام کا رویہ ہے اور ایک ہمارا رویہ ہے۔ جب ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی تو کہا مولا دیکھیں آپ کتنے چاہنے والے آپ کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کتنے میرے جاننے والے آئے ہوئے ہیں۔ تو امام اپنے اس کے پردہ ہٹاتے ہیں اپنے اعجاز سے، تو دیکھتے ہیں کوئی اولاد کے لیے ہے، کوئی مال کے لیے ہوا ہے، اور کوئی پریشانی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا سوال تھا کہ مولا آپ کے لیے کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں؟ تو مولا نے کہا یہ دیکھو کتنے چاہنے والے ہیں، تو ان میں چند ایک انگوش شمار کے علاوہ لوگ سب اپنی حاجتیں لے کے آئے تھے۔ یقیناً اہل بیت ہمارے حاجت روا ہیں۔ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں نا، بکم فتح اللہ، آپ نے آپ کے ذریعے زمین آسمان کو کیا باعث کیا ہے، بکم ینزل الغیث، خدا آپ کے ذریعے کیا ہے، آپ کے واسطے ہماری کیا ہے، غیث مدد نازل کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں امت کا حساب ہے، آپ بھی شفاعت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام اور معصوم کا جو ہے ہمارا تعلق عقیدے اور عمل سے ہے۔ جو ہمارے اور معصوم کے درمیان عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ فاصلہ آتا جاتا ہے، امام تنہا رہ جاتا ہے۔ اس لیے چھٹے امام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام میرے شیعوں کو پہنچاؤ اور انہیں یہ وصیت کرو میری طرف سے کہ وہ پرہیزگاری کریں، خدا کا تقوی اختیار کریں، وہ قول میں سچے ہونے چاہیے، انہیں لوگوں کی امانت پہنچانا چاہیے، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد مولا ایک عجیب تعبیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، کوئی شیعہ ایسا عمل کرتا ہے تو مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے،
میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور لیکن جب کوئی ایسا عمل نہ کرے تو مجھے اس سے اذیت ہوتی ہے، کیونکہ جب اچھا عمل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ھذا جعفریون، یہ امام جعفر کا ماننے والا ہے، ہمیں اس سے عزت ملتی ہے، اور جب یہ لوگ ایسا عمل نہیں کرتے ہیں تو مجھے اس سے میری توہین ہوتی ہے، میری تذلیل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق کا ادب ہے، یہ ان کے شیعہ ہیں۔ ہمیں واقعاً اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم ایسے ہی ہیں، امانتیں پہنچانے میں ہم سچے ہیں، آیا ہم اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، آیا ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے ساری زندگی پریشان رہے ہم سے، پڑوسیوں سے۔ تو ہمیں یہ امام صادق کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے تو میرا دل غمگین ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے مولا علی نے خطبہ طالوتیہ میں کہا تھا کہ میری قوم نے مجھے جس طرح ہارون کو ضعیف و ذلیل کیا تھا، ان لوگوں نے مجھے ضعیف و ذلیل کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اسی خطبے میں فرماتے ہیں مولا، خطبہ 27 خطبے کہ لوگ کہتے ہیں علی جنگجو تو اچھا ہے لیکن سیاست نہیں آتی، یعنی اسے کہتے ہیں کیونکہ امام کے قول پہ عمل نہیں کیا، امام کی بات نہیں مانی تو امام کو وہ پریشانی اٹھانی پڑی، تو لوگ امام کو تانے دینے لگے۔ تو لہذا امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہماری ولایت حاصل نہیں ہوگی لیکن عمل کے ذریعے۔ تو ائمہ علیہ السلام ہم سے کچھ چیزوں کی توقع رکھتے ہیں، ہمارا ان کا تعلق ایمانی اور عقیدے کا ہے، عمل کا ہے، ہماری پہچان ان کے عمل سے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں 3 طرح کے شیعہ ہیں، اشیعہ ثلاثۃ اصناف، 3 قسم کے شیعہ ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ زینوا بنا، وہ ہمارے ذریعے ان کو عزت و شہرت ملتی ہے، وہ عزت و شہرت کماتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں نا اہل بیت کا ذکر کر کے ان کو کتنی عزت و شہرت مل جاتی ہے۔ اتنے ہیں، آپ نے دیکھا ہو دنیا میں نعتیں پڑھتے ہیں، قوال پڑھتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن ان کا دنیا میں آج نام ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا، دنیا انہیں جانتی ہے۔ کیوں؟ خود کہتے ہیں ہم اہل بیت کا کلام پڑھتے ہیں، خود کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں ہیں لیکن کلام پڑھتے ہیں ان کا، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں زینت مل جاتی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں مولا ایک شیعہ وہ ہیں جو ہمارے ذریعے اپنی جسے کہتے ہیں زندگی و معاش چلاتے ہیں، پیسہ و دولت کماتے ہیں، اہل بیت کے نام سے مال و دولت کماتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہمارا شیعہ ہے، جو ہمارے دستورات پر عمل کرتا ہے، یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام ہم سے کچھ چیزوں کی توقع کرتے ہیں، ہمارا ان کا تعلق عقیدہ و فکر کا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، آیا واقعاً ہم جس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، آیا آج ہمارا جو انداز سیاست ہے، نظام حکومت ہے، ولائی ہے یا ڈیموکریسی ہے؟ سقیفہ میں تو یہی ہوا تھا نا، انہوں نے کہا بھائی ووٹ جو ہے زیادہ مل گئے ہیں، ووٹ ہمارے زیادہ ہیں، طرفدار ہمارے زیادہ ہیں، لہٰذا رسول کی بات نہیں مانی۔ کہا ابو بکر خلیفہ ہیں، ابو بکر نے، خلیفہ اول نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ آپ مدینہ آ جائیں کیونکہ میں عمر میں سب سے بڑا تھا، لوگوں نے مجھے انتخاب کر لیا ہے۔ تو باپ نے جواب دیا کہ اگر تو کہتا تو عمر میں سب سے بڑا تھا تو میں تیرا باپ ہوں، تو مجھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتا لوگوں نے انتخاب کر لیا، تو کہا جس کا حق میں جانتا ہوں اس کو دے کے چھوڑ اور واپس چلا۔ تو ہمارا نظام تو ولائی نہیں ہے، ہم کیا ولایت کے پیچھے چلنے والے ہیں یا کسی اور نظریے کے معنی میں؟ سیاست میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ واقعی ائمہ کی تعلیمات پہ چلتے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام کون سا ہے؟ کیپٹلزم ہے، سود پر بنا ہوا ہے۔ اہل بیت کا قرآن کا یہی نظام ہے؟ نہیں۔ تو ہم میں سے کہاں میچنگ ہے اہل بیت سے؟ ہم عقیدہ عمل میں ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، خرافات کا ایک عالم ہے، یہ عجیب و غریب ممبر سے باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے محضر میں، کہا مولا لوگ اس قرآن کی آیت پڑھی فی السماء الہ فی الارض الہ، کہ آسمان میں بھی خدا ہیں، زمین میں بھی خدا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا ان کے خدا ہیں؟ تو امام غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا خون، میری آنکھیں، میرے بال، میرا پورا وجود ان سے بیزار ہے۔ یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، سننا بھی نہیں چاہتا ان کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں میرا پورا وجود بیزار ہے۔ پھر ہم اس آیت یا حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں ہاں
ہم خدا کے نیک بندے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں خدا قبول کرتا ہے، ہم اس کے نیک و صالح بندے ہیں، ہم اس کے ایسا نہیں ہم اس کے شریک ہوں۔ آج ہمارے ممبروں سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں، ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک صاحب ذاکر صاحب حدیث قصہ کا ذکر کر رہے تھے، کہ حدیث قصہ بیان کر رہے تھے کہ حدیث قصہ کیسے ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل شاید مرد ہے، کہنے لیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل اور زہرا کے گھر میں آ جائے۔ پرانے جاہلوں کا جو تھا تفکر تھا کہ ملائکہ عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عربی میں جو مرد اور عورت کے لیے الگ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، جیسے نا مؤنث و مذکر کے لیے، تو ملائکہ میں جو ہے مؤنث انداز میں لکھا جاتا ہے، عورتوں کے جو ورڈز ہیں ان پہ لکھا جاتا ہے، تو سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں ہیں۔ یہ سمجھے شاید جبرائیل جو ہے نام مردوں کا ہے، یہ بیچارے نادان انسان، تو سمجھے جبرائیل مرد ہے، کہنے لیں کیسے ہو سکتا ہے جبرائیل زہرا کے گھر میں آ جائے۔ جبرائیل کو تو انہوں نے یوں نکال دیا، جبرائیل دعا مانگ رہا ہے، خدا سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں بھی شرف حاصل کر لوں، یہ سمجھنے کہ شاید مرد ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کے سنیے، کہتے ہیں جی اب جبرائیل تو آ نہیں سکتا، اللہ بھی آنا چاہتا ہے اہل بیت کے پاس، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، شرک ہے، غلو ہے، یہ ایسا انسان مرتد ہے جو شرک کرے۔ ان شرک اللہ ظلم عظیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، خدا کہتا ہے میں شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر دوں گا۔ اب خدا کیسے اہل بیت پاس آئے؟ دیکھیں یہ سورہ، یہ حدیث قصہ رسول کی زندگی میں ہو رہا ہے، اور مولا عباس جو ہیں وہ جناب سید کی شہادت اس کے بعد کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اب خدا کیسے آئے؟ خدا نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عباس کی شکل میں آ گئے، اور لوگ ممبر سے واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہم سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ کے زمانے میں غالیہ ابو الخطاب، اس کا نام بھی عمر تھا، امام کہتے ہیں اس شخص نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ جب ممبر کے نیچے بیٹھا کریں سوچا کریں ایسے لوگوں کے بارے میں امام کیا کہہ رہے ہیں، اس شخص نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، کہ جو اس طرح کی باتیں انہوں نے ائمہ کی حدیثوں میں، خدا کے امام کہتے ہیں ابو الزینب و خطاب پہ خدا لعنت کرے، انہوں نے ہمارے اجداد آبا و اجداد کی روایتوں میں جعلی و غلط حدیثیں گڑھ دیں اور غلو کیا۔ آج ہمارے ممبروں سے غلو ہوتا ہے، اور ہم نیچے دیکھتے ہیں لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ممبروں پہ نہ بٹھائیں جو ائمہ کے دلوں کو جلاتے ہیں، امام کو غصے میں لاتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے امام کا دل غم کرتے ہیں، امام کے دل کو رلاتے ہیں۔ دشمنوں نے تو رلائے تو ہم کیوں رلا رہے ہیں؟ ہم تو نہ رلائیں۔ امام نے، آپ نے سنا روایت میں صادق نے کیا کہا کہ جب تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے، امانتیں نہیں پہنچاؤ گے، سچائی سے کام نہیں لوگو گے، اپنے پڑوس کے ساتھ اچھائی نہیں کرو گے، برائی کرو گے، الٹا کرو گے، تو میں غمگین ہوتا ہوں۔ ہم اپنے عمل سے نہ کریں کہ امام ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے۔ آپ زیادہ جان پڑتے ہیں نا ارکان التوحید، آپ توحید کے ارکان ہیں، اگر آپ نہ ہوتے لوگوں توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ انہی کے نام پر، انہی کے ممبر سے شرک کی باتیں ہوں، خرافات کی باتیں ہوں، تو اس سے امام کا دل تو دکھے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں امام کس لیے ہے؟ امام کہتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ یستزی بنور علم ہی، شیعہ وہ ہے، ماموم وہ ہے جو اپنے امام کے علم کے نور سے کیا اپنے آپ کو روشن کرتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جہالت ہو۔ آج ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ حدیث علم سلطان، علم سلطان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے جوانوں میں پڑھائی کا کیا ریشو ہے؟ پڑھی لکھی قومیں ترقی کرتی ہیں، جو اہل بیت جن کے امتیاز ہیں، معدن العلم ہے، مخزن العلم ہے، علم کا خزانہ ہے، ان کے ماننے والے چاہے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے علم میں کتنے پیچھے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں، ہماری کتنے پی ایچ ڈیز ہیں، کتنے پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ امام کی غربت کا باعث ہے۔ آج ہمارا کلچر دیکھ لیں، چاہے کوئی ایجوکیشن اسکول ہو یا ہماری جو ہے شادیاں ہوں یا ان کے انداز ہوں، آیا واقعی اہل بیت اس طرح کی کلچر چاہتے ہیں؟ یہ تو غربی کلچر ہے۔ تو بس نہ ہماری سیاست اہل بیت کی، نہ ہمارا معاشی نظام اہل بیت والا، نہ ہمارا سماجی نظام اہل بیت والا، نہ ہماری اخلاقیات اہل بیت والی، تو ہمارے پاس کچھ بھی اہل بیت والا نہیں ہے۔ ہم عقید عمل میں ہمارا اہل بیت سے فاصلہ ہو تو امام تو غریب ہو گیا نا۔ تو یہ وہ غربت ہے ائمہ کی، جس پر ہمارے معاشرے میں کم توجہ دی جاتی ہے۔
کم بولا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سے عمل کی تقاضا کیا جاتا ہے، فکر کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں۔ ہمیں اہل بیت کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ معمول وہی ہے جو امام کہتے ہیں اس کی اقتداء کرے، اس کے پیچھے چلے۔ ایسا نہ ہو ہمارا عمل اور ہماری رفتار، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہو اور ہم امام شیعوں کا رہوں۔ اس لیے امام نے کہا ہے جو لوگ ایسا عمل نہیں کرتے، کئی روایتیں ایسی ہیں کہتے ہیں یہ ہم میں سے، امام کہتے ہیں یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ امام لوگوں انکار کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل امام کی طرح نہیں تھے۔ تو یہ ہمارے ائمہ کی غربت ہے۔ یہ غربت وہ جو دشمنوں کی وجہ سے تھی، جنہوں نے ان کو ان کے حق سے محروم کیا، ان پہ ظلم کیے۔ ایک وہ غربت ہے جو ہماری نادانی کی وجہ سے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، ان کی غم میں گریہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، لا علمی اور نادانی کی وجہ سے ان کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، وہ غربت میں ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں میں اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال کے نتیجے میں امام ہم سے غمزدہ ہوں۔ وہ امام ہے کہ ہر وقت ہر لحظے ہمارے لیے فکر میں رہتے ہیں، ہمارے غم و غصے میں ہمارے لیے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ہم ان کے دل کو دکھاتے رہیں۔ آخر میں چند مسائل کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ جنت البقیع کی تھوڑی سی ہسٹری۔ جنت البقیع رسول کے زمانے سے تھا، اور جب مولا علی کے مشہور صحابی رسول کے عثمان بن مظعون، یہ تیسرے خلیفہ نہیں ہیں، دوسرے کو اور شخص صحابی ہیں، عثمان بن مظعون اور رسول خدا کے دو بیٹے جناب عقیل کے گھر میں دفن ہوئے، کیونکہ یہ قبرستان پہلے سے تھا، وہاں دفن ہوتے ہیں، لیکن جب سے عثمان بن مظعون جو بہت اچھے صحابی ہیں رسول کے، مولا کائنات کے بھی، اور رسول خدا کے دو بیٹے جنت البقیع میں آئے، دفن ہوئے جناب عقیل کے گھر میں، اس وقت سے کیا ہے یہ ایک اس کو جسے کہتے ہیں آفیشیل شکل مل گئی، اور یہاں پہ اہل بیت کے لوگ جو ہیں دفن ہونے لگے۔ پھر جناب حمزہ بھی آیا، تمام لوگ دفن ہونے لگے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، اور اسی مقبرے کو جو ہے بنایا گیا، پھر اس مقبرے کو بعد میں مسجد بنا دی گئی۔ اس کے بعد اس میں سے خادم لوگ تھے، اس کے کام کرنے والے تھے، اس کی ایک عظمت تھی۔ لیکن 1344 ہجری میں آل سعود کہ جو کہ سمجھتے ہیں عبدالوہاب کے ماننے والے وہابی لوگ کہ یہ بدعت ہے، قبروں کی زیارت بدعت ہے۔ اس سے پہلے کہ بقیہ ہیں، انہوں نے عمر کا خلیفہ دوم کا ایک بھائی ہے عینیہ میں، جہاں سے اس نے اپنا قیام کیا تھا اس بدعت کا، پہلے وہ ڈھایا ہے۔ یہ ہر چیز کو، یہ ان کے بارے میں یہ مکہ و مدینہ بھی جو ہے نابود کر دیں گے۔ تو 1344 میں کیا ہے بقیع کو ڈھایا گیا۔ تو یہ نہیں کیونکہ نئی چیز تھی، یہ رسول کے زمانے سے چلا آ رہا۔ تو واقعاً یہ غربت ہے کہ رسول کی تنہا ایک ہی بیٹی تھی، کہ آج اس کی غربت کا عالم ہے کہ پورا مدینہ چمک رہا ہوتا لائٹوں سے، اگر اندھیرا ہے تو سیدہ کی خبر پر۔ آج جب انسان اس غربت کو دیکھتا ہے تو انسان دل لرز جاتا ہے، دل پسیج جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں میری مولا کی غربت کس طرح مولا نے، ہم ان غریب بازاروں کو دیکھتے ہیں نا، اجڑی خبروں کو، تو ہمارے دل رونے لگتے ہیں۔ لیکن میں کہوں میرے مولا آپ نے کس طریقے سے خود اپنے ہاتھ سے سیدہ کی خبر کے نشان کو مٹایا ہوگا۔ علی روتے جاتے ہوں گے اور نشان مٹاتے جاتے ہوں گے۔ میں کہوں گا مولا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے مولا نے کہا تھا اب میرا صبر تمام ہو گیا، اب میرا غم ساری زندگی چلے گا۔ کہوں گا مولا آپ پہ بہت ظلم ہوا، بڑی غربت ہے، لیکن یہ غربت ابھی باقی ہے۔ کربلا میں کسی نے سیدہ کے جنازے کی بے حرمتی نہیں کی۔ زینب کہ دیکھتی ہے گھوڑوں سے حسین کے لاشے کو پامال کر رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای ینقلبون منقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں ان کا سچا اور صحیح اعوان و انصار قرار دے۔ اے پروردگار جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو لوگ مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔
جو بے روزگار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے پروردگار تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہمارے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں تمام مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا لکل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ائمہ کی غربت کا پہلے وہ پہلو جو ان کے دشمنوں کی طرف سے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر ظلم ڈھانا شروع ہو گئے، اور امت نے اہل بیت سے، مولا کائنات سے جو ان کا حق تھا چھین لیا گیا۔ وہ امام جو امت کی رہبری کے لیے آیا تھا، جو زمین و آسمان کی برکت جس کی وجہ سے تھی، اسے دیوار سے لگایا گیا۔ وہ امام جس کا حق تھا کہ لوگ اس سے علم حاصل کرتے، نور حاصل کرتے، زندگی میں برکتیں آتی، وہ امام جو ہے 30 سال کبھی ہمیں نظر آتا ہے یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے، کبھی جو ہے صحراؤں میں کنویں کھودتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی شہر سے دور عثمان کے زمانے میں زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ امام کا کام امت کے آگے رہنا ہے، امام کا کام امت کی رہبری کرنا ہے، نہ کہ باغوں میں اور صحراؤں میں کنویں کھودنا۔ یہ امام کی مظلومیت تھی کہ اس کو جس کا حق تھا اسے ہٹا دیا گیا اور امام کو تنہا کر دیا گیا۔ لے کے آتا ہے تاکہ لوگوں کو اس پہ چلا سکے۔ اگر لوگ اس پہ چلیں تو وہ غریب نہیں ہے، لیکن اگر لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کے عقیدے کو چھوڑ دیں، تو وہ امام، وہ نبی غریب کہلاتا ہے کہ اس کا کوئی چاہنے والا، ماننے والا نہیں ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کیونکہ غربت ائمہ پہ ہے، غربت ائمہ کے 2 اہم اسباب یا 2 پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو جس سے کم و بیش ہم لوگ آشنا ہیں، اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ وہ وجہ، وہ پہلو ہے جو ائمہ کو ان کے اس حق ولایت پر، اس حق امامت اور خلافت پر جو خدا نے ان کو دیا تھا، پیغمبر کی طرف سے منسوب کیے گئے تھے، ان سے چھین لیا گیا۔ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کو امامت اور رہبری امت کی نہیں دی گئی، نہ صرف دی گئی، ان پہ ظلم و ستم ہوا۔ ایک وہ پہلو ہے جو دشمنوں کی طرف سے، اور ایک وہ پہلو ہے جو ان کے اپنے چاہنے والوں کی طرف سے۔ پہلے ہم وہ پہلو جو ان کے دشمنوں کی طرف سے، اس پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ پہلو جو ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، اور دونوں کے بارے میں ائمہ نے کیا ہے اپنے اقوال کے ذریعے اپنی سیرت میں بیان کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ امام زمانہ کی غربت کے بارے میں کہ وہ الوحید، وہ تنہا ہوگا، الغریب، وہ بہت ہی غربت میں ہوگا، اور کیا فرماتے ہیں الغائب عن اہلہ، وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، الموتور بأبیہ، کہ جس کے باپ یعنی امام حسین کا بھی انتقام نہیں لیا جا سکا ہے۔ مومنین ان 2 آیت اور حدیث کی ذیل میں چاہتے ہیں کچھ غربت ائمہ پر گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، ضروری سمجھتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے خود غربت کے معنی کو روشن کیا جائے، کہ غربت کا اگر معنی روشن ہو جائے گا تو باقی گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ غربت لغت میں، ڈکشنری میں اس
انسانی دل میں ایجاد ہونے والی غمگین صورتحال کو کہتے ہیں، غم و اندوہ کی حالت کو کہتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے چاہنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست سے اور اپنے وطن سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ غم کی حالت جو انسان میں اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، چاہنے والوں سے، پیروکاروں سے اور اپنے وطن سے دور جانے سے، تنہائی میں جو اس کی وہ حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غریب انسان۔ یعنی ایسا انسان جو اپنے دوستوں سے، چاہنے والوں سے دور ہو جائے، دیار غیر میں ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ اس لیے امام رضا غریب الغربا کہتے ہیں نا، کہ ان کو ان کے وطن سے، مدینہ سے چھڑا کر، اہل و عیال سے چھڑا کر، اپنے ان کے شیعوں سے چھڑا کر طوس لے جایا گیا، جہاں ان کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ اس لیے امام حسین کو بھی غریب الوطن کہتے ہیں کہ آپ کو مدینے سے چھڑا کر صحرا میں لے جایا گیا اور وہاں تن تنہا آپ کو شہید کیا گیا۔ عام انسان جو ہوتا ہے، اس کی غربت جو ہوتی ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے، اس میں جب اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، وطن سے دور ہو جائے اور کوئی ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح نبی اور ائمہ جو معصوم ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ وہ غریب کب ہوتے ہیں؟ نبی اور معصوم جب غریب ہوتا ہے کہ جب اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے عقیدے کو عمل کرنے والے اس کے عقیدے اور عمل سے دور ہو جائیں، وہ تنہا رہ جائے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے چاہنے والوں سے عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مکتب کو لے کے آتا ہے، ایک فکر کو ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و علی محمد۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں قرآن حضرت یعقوب کی غربت کا، کہ جن کے 11 فرزند بھی ہیں، بڑا خانوادہ بھی ہے، ان کی غربت کا ان کی اپنی زبانی اعلان کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں اپنے غم و غصے کا، غربت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں۔ وقال یعقوب نے کہا، انما اشکو، کہ میں شکوہ کرتا ہوں، بسی اپنے غم و اندوہ کا، وحزنی اپنے غم و اندوہ کا، کس سے؟ من اللہ، اپنے پروردگار سے، اللہ، اور میں وہ کچھ اپنے پروردگار کی طرف سے جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ میرے ساتھ میں امام حجت برحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں